ایک شخص کی حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی اور اس شخص نے حضرت خضر سے کہا کہ حضرت میرے لیے یہ دعا فرمائیں کہ مجھے زندگی میں کوئی غم کوئی تکلیف نہ آئے، ساری زندگی میری بے غم گزر جائے۔ حضرت خضر نے فرمایا یہ دعا تو میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس دنیا میں غم اور تکلیف آئیں گے، البتہ میں ایک کام ضرور کر سکتا ہوں کہ وہ یہ تم دنیا میں ایسا آدمی تلاش کرو جو تمہیں سب سے زیادہ بے غم اور کم غم والا نظر آئے، پھر مجھے اس شخص کا پتہ دے دینا۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس جیسا بنا دیں۔ یہ شخص بڑا خوش ہو گیا کہ چلو ایسا آدمی تو مل ہی جائے گا جو بہت زیادہ آرام میں ہوگا، دولت مند ہوگا اور آرام سے سکون سے زندگی گزار رہا ہوگا، اور میں اس جیسا بننے کی دعا کروا لوں گا۔ اب تلاش کرنے کے لیے نکلا، کبھی ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ کر دیتا کہ اس جیسا بننے کی دعا کراؤں گا، پھر جب دوسرے آدمی کو دیکھتا، اس کی دولت کو دیکھتا کہ وہ زیادہ دولت مند نظر آ رہا ہے، پھر یہ فیصلہ تبدیل کر دیتا کہ نہیں اس جیسا بننے کی دعا کراؤں گا۔ کافی عرصہ تلاش کرنے کے بعد اس کو ایک زر نظر آیا جو سونا چاندی جواہرات اور قیمتی پتھر کی تجارت کرتا تھا، اور اس کی دکان بہت بڑی تھی اور اس کا محل بڑا عالی شان تھا، اور اس کے بیٹھے بڑے خوبصورت جوان ظاہری حالت دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ شخص بڑا عیش و آرام میں ہے۔ اس نے فیصلہ کر دیا کہ جیسا بننے کی دعا اس کے جیسا بننے کی دعا کرائے گا۔ جب واپس جانے لگا تو خیال آیا کہ اس شخص کی ظاہری حالت تو بہت اچھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اندر سے کسی بیماری یا پریشانی میں مبتلا ہو جس کی وجہ سے میری یہ زندگی بھی ختم ہو جائے، اس لیے اس زر سے جا کر پوچھتا ہوں کہ وہ کس حالت میں ہے۔ یہ شخص اس زرگر کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہنے لگا تم بڑے عیش و آرام میں زندگی گزار رہے ہو، دولت تمہارے پاس ہے، نوکر چاکر لگے ہوئے ہیں، تو میں تم جیسا بننا چاہتا ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہاری اندرونی طور پر تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو یا تم کسی بیماری میں مبتلا ہو، کوئی مصیبت کے اندر مبتلا ہو، کوئی ایسا کام تو تمہارے اندر تو نہیں ہے۔ وہ ذرا اس شخص کو پکڑ تنہائی میں لے گیا اور اس سے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں بڑے عیش و آرام میں ہوں، بڑا دولت مند ہوں، بڑے نوکر چاکر میرے خدمت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس دنیا میں مجھ سے زیادہ غم والا اور تکلیف والا اور کوئی دوسرا شخص نہیں ہوگا۔ پھر اس نے اپنی بیوی کی اخلاقی حالات بڑے عبرتناک قصہ سنایا کہ جتنے میرے نوجوان بیٹے تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ حقیقت میں میرے نہیں ہیں، یہ تو میرے نوکر چاکر زنا کر کے ان کو پیدا کیا ہے، جس کی وجہ سے میرا کوئی لمحہ اذیت اور پریشانی سے خالی نہیں گزرتا، اندر سے میرا دل بے غم ہے۔ تم اس سے واقف نہیں ہو، اس لیے میرا جیسا بننے کی ہرگز دعا مت کرنا۔ اب اس شخص کو پتا چلا کہ جتنے لوگ مال دولت والے ہیں، عیش و آرام میں نظر آ رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی مصیبت اور پریشانی کے اندر گرفتار ہیں۔ جب دوبارہ حضرت خضر کی اس شخص سے ملاقات ہو گئی تو حضرت خضر نے ان سے پوچھا کہ ہاں بتاؤ تم کس جیسا بننا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ مجھے کوئی بھی شخص غم اور پریشانی سے خالی نظر نہیں آیا،
हज़रत खिज़र ने फरमाया कि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि इस दुनिया में कोई भी शख्स तुम्हें बेगम नजर नहीं आएगा। अलबत्ता मैं तुम्हारे लिए दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह ताला तुम्हें आफियत की जिंदगी अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, ये मत सोचें कि हमें कोई वजीफा बता दो, हमें कोई तरीका बता दो कि हमारी जिंदगी बेगम गुजर जाए। लोग इंतजार करते हैं, चलो शादियां हो जाएंगी, बेगम जिंदगी गुजारेंगे, ये फलां काम जब मेरा होगा तो मेरी जिंदगी बेगम गुजर जाएगी। वो मेरे भाइयों, कहाँ गम रहे हो? क्या सोच बैठे हो? किस चीज का इंतजार कर रहे हो? इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो तकलीफ से खाली हो, गम से खाली हो। किसी को कम तकलीफ है, किसी को ज्यादा तकलीफ है, किसी को कोई तकलीफ है, किसी को किसी और किस्म की तकलीफ है। अल्लाह ने इस कायनात का निज़ाम ही ऐसा बना दिया है कि किसी को दौलत दे दी है और किसी से दौलत ले ली है, किसी को सेहत दे दी है लेकिन दौलत नहीं दी, लेकिन किसी को दौलत दे दी है लेकिन सेहत नहीं दी। अरबों करोड़ों लाखों के मालिक होंगे लेकिन सेहत का इलाज उनका नहीं हो सकता। इन सारी बातों का खुलासा ये है कि इस दुनिया में हर शख्स किसी ना किसी तकलीफ में है, किसी ना किसी परेशानी के अंदर मुब्तला है।